مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم كجسد واحد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، مہمانان اعظام و معزز سامعین کرام، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطے میں محدود نہیں، بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں. بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں، جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفور سے بھی زائد ہے. گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے. مگر مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے، مرکزیت کی شدید کمی ہے، ہم آہنگی اور اتحاد نہ ہونے کے برابر ہے. ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا اسیر ہے. رنگ و نسل عرب و عجم کے متکار کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان زوال و انحطاط کا شکار ہے. بال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا. اقبال نے اپنی آنکھ سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا. غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا: غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے، لیکن غرناطہ بھی دیکھا میری آنکھ نے، لیکن تسکین مسافر کا سفر میں نہ حضر میں. دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ قبر میں. جناب صدر، آج پوری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی واجمی کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنایا گیا، ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیادوں پر جنگیں نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ساری فوج کشیاں، یہ بحری بیڑے، یہ فاسفورس بموں کی برسات، یہ گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل کی سزائیں صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ہم اسلام کے نام لیوا ہے. مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی کو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی کو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. جناب صدر، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے تو انہوں نے اپنوں سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست پاس کی. غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ موٹا میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کے لشکر جرار کو شکست دی. ہر دور میں مسلم امت کے اتحاد میں فتح کا پرچم گاڑا ہے. وہ دور حضرت عمر کا ہو کہ وہ دور محمد بن قاسم کا ہو، وہ دور صلاح الدین ایوبی کا ہو کہ وہ دور طارق بن زیاد کا ہو، جن کے بارے میں اقبال تڑپ کر گرج کر کہتے ہیں: جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. جناب صدر، اس وقت کے تمام مظاہر قدرت میں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں.
اگر ہم ستاروں کو دیکھیں تو ستاروں کی وحدت شب کے اندھیرے کو چاک کر کے رکھ دیتی، تمیزوں کی وحدت سے کوہسار جنم لیتے ہیں، قطروں سے دریا، ذروں سے صحرا، کرن سے سورج کی تابش حاصل کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور پاؤں کی ٹھوکر سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ یہ عظمت کا دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفروں کے لشکر کچھ بھی نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں اگر، پھر قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔